یہ جو سورہ کے نام ہیں قرآن مجید کے ایک مضمون بہت شاندار، بڑا آپ کو اس میں معنی نظر آتی ہے، ایک شان کلام ہے، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے مثلا آپ اس خدا کا آخری کلام قیامت تک اس کے جب سورہ کا نام دیکھتے ہیں، مطلب دی کاؤ بکرا، یہ کیا نام ہے؟ مطلب ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نام آپ رکھتے ہیں وہ اس کے حسن، اس کے جمال، اس کی معنویت کو نمایاں کرتی ہے، تو اب بکرا، مائدہ، نساء، یہ نام کیسے اس مضمون سے جڑتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے میں مثال دوں گا کہ غزلوں کا مجموعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جی یہ محض مثال ہے، میں پھر عرض کر دوں، یعنی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، سمجھانے کے لیے آپ کے ہاں جو چیز موجود ہوتی ہے تو اس سے کوئی مثال دے کے تقریب فہم مقصود ہوتا ہے۔ غزل کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن آپ بڑی لمبی لمبی غزلیں ہیں، مثال کے طور پر غالب کی ہیں، اقبال کی ہیں، تو غزلوں کے بارے میں آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں کون سی غزل، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ من والی غزل، جس میں من آ رہا ہے، جس میں من آ رہا ہے، نہ تن تیرا نہ من میرا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں وہ کون سی غزل، آپ کہتے ہیں وہ ہے ساکی، تو یہ کیا ہے؟ ایک علامت کو پکڑا آپ نے اور نام بنا دیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو عربوں کا ذوق بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں رکھے، بعض صورتوں کے رکھے ہیں، وہ حروف مقطعات کی صورت میں، مثلا بقرہ کا نام اصل میں الف لام میم ہے، یہ سورہ الف لام میم ہے، اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام وہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں ظاہر ہے کہ ذکر ہوتا تھا کون سی سورہ، تو وہ بعض اوقات بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ سورہ التی ذکرت فی البقرہ، جس میں گائے کا ذکر ہے، جس میں گائے کا ذکر ہے، تو یہ اس سے اس کا نام البقرہ پڑ گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے رکھے ہوئے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ان میں سے ایک دو کے سوا نہیں۔ تو مطلب اللہ میاں نے ان کے بعض صورتوں کے تو نام رکھے، اس پہ ہم آئیں گے کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن مثلا اللہ میاں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کیسے بتاؤں کہ وہ کون سی، جب سورہ کو الگ ڈسٹنکٹ کر دیا ہے تو پھر ہر سورہ کا نام ہونا چاہیے تھا نا، جب بعض کا رکھا ہے بعض کا کیوں نہیں رکھا پھر؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پھر وہی عرض کیا، غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، آپ اپنی ضرورت سے رکھ لیتے ہیں، تو قرآن مجید ایک اعلیٰ کلام ہے نا، تو اس میں یہ چیز خود ہی مقدر ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت ہوگی تو رکھ لیں گے، باقی سورہ کے فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ توبہ کے لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایک دو نام آپ کو ملتے جلتے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے، اور وہ مثلا یاسین کو دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے نام رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام کیا ہے؟ سورہ نون، نون والقلم وما یسطرون، لیکن اس کے آگے کیا لفظ ہے؟ نون والقلم، تو لوگوں نے اس کا نام القلم رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام کیا تھا؟ سورۃ النون، نون مچھلی کو کہتے ہیں، تو حروف مقطعات ہی ہیں جو اصل میں صورتوں کے نام۔ یاسین کیا ہے؟ اصل میں تو حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن یہاں ہم آہنگ ہو گیا، یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام بھی یاسین تھا اور اس کا معروف نام بھی یاسین ہی ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ تو بعض صورتوں میں تو یہ ہوا ہے، دو چار جگہوں کے اوپر، کہ جہاں جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے، وہی سورہ کا نام شہرت بھی پا گیا، حامیم السجدہ۔ تو اس طرح بعض جگہوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا رکھے ہوئے نام ہی کو اختیار کر لیا گیا، لیکن بعض جگہوں پر صحابہ نے ایک دوسرا نام بھی دے دیا، اور وہ محض علامت ہی ہے، اس کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن چونکہ اب وہ معروف ہو گئے تو پھر لوگ اسی نام سے اس کو موسوم کرتے ہیں، زیادہ تر پھر اسی نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسی وجہ سے جو مختلف مصائف ہیں دنیا بھر میں، ان میں بعض اوقات ناموں میں اختلاف ہوتا ہے۔ جی یہ بھی ہوتا ہے، یعنی مثلا ہمارے ہاں سورۃ الدہر ہوگی، عربوں کے ہاں سے شائع ہو کے آئے گا تو سورۃ الانسان ہوگی۔ اب اس میں بھی دیکھیے، هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان یہاں لے لیا، آپ نے دہر لے لیا، انہوں نے انسان لے لیا۔ تو یہ بس ایسے علامتی طور پر لوگوں نے نام رکھے ہیں۔ صورتوں کے اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کیا ہے؟ حروف مقطعات، یہ صورتوں کے نام ہیں۔ بالکل۔